امام احمد بن حرب سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال عبادتیں کی، کوئی لذت نہیں ملی، 50 سال عبادتیں کی، کوئی من نہیں لگا مجھے، 50 سال عبادتیں کی، کوئی لذت مٹھاس محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا اس کے بعد مجھے عبادت کا مزہ لگا، مجھے عبادت میں اچھا من لگنے لگا، عبادت میں دل اس وقت لگا جب یہ 3 چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، حق بات بولنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو راضی کرنا، پہلے کیا کرتا تھا؟ چاپلوسی کرتا تھا، لوگوں کو راضی کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا میں، اور حق بات نہیں بولتا تھا۔ لوگوں کے سامنے کمپرومائز کرنا، ان کو میٹھی باتیں کرنا، چکنی چپیٹی باتیں کرنا، یہ سب ہوتا تھا۔ جب میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا اور حق بات بولنا شروع کر دیا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، برے دوستوں کو چھوڑ دیا، اللہ والے لوگوں سے میں نے صحبت اختیار کی، نیک لوگوں سے میں نے صحبت اختیار کر لی، پھر اس کے بعد برے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی اور آخرت کی محبت اپنے دل میں بسا لی۔ یہ 3 چیزیں میرے پاس اختیار کرنے کے بعد عبادتوں میں ایسے من لگا، ایسا دل لگا کہ عبادتوں میں بڑا مزہ آنے لگا، بڑی مٹھاس محسوس ہونے لگی۔ قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البینہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی بندگی کی جاتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں، اور یہ عبادتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عام عبادتیں جو صبح و شام ہر لمحہ ہمارے سے گزرتی ہیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، قضاء حاجت کو جاتا ہے اور آتا ہے، اور جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو اسلامی طریقے سے کرتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ عام عبادت ہے۔ اور خاص عبادت وہ ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ اس عبادت میں صرف بندے اور رب کے درمیان کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ عبادت خواہ و نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ سب اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان ایک خاص رشتہ عبادت ہے۔ تو یہ خاص عبادت ہو یا عام عبادت ہو، ان دونوں کو عبادت کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کو اور اس کی بندگی کو اسی کے لیے خاص اخلاص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی دین ہے۔
यही सीधा रास्ता है, यही सच्चा मजहब है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम इबादतों को इखलास नीयत के साथ अदा करने की तालीम दी है। और दूसरी जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करने का जो तरीका बताया है वो एहसान दर्जे का बताया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आकर कहने लगे कि अल्लाह की इबादत कैसी होनी है, एहसान के बारे में बताओ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। इबादत कर रहे हो तो ऐसा तसव्वुर हो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। इबादत करने का एक अंदाज बताया अल्लाह ताला, एक तरीका बता रहे हैं प्यारे नबी सल्लम कि जब इबादत कर रहे हो तो ऐसी करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हारा इतना तसव्वुर नहीं हो सकता है, इतनी ताकत नहीं, इतना ईमान नहीं कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, कम से कम इतना तो तसव्वुर कर लो कि इबादत करते हुए अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, वो एहसान दर्जा है। इबादत ऐसे इखलास नीयत के साथ, ऐसे खुशू व खुदू के साथ, पूरी यकसुई के साथ करनी चाहिए। बंदा जब इबादत करता है तो उसके पास वो अपने दिल, दिमाग और सारी चीजों की यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ रब्बुल आलमीन की बंदगी करना चाहिए। जहां इंसान की यकसुई हट जाती है, इंसान का जिस्म तो नमाज की हालत में खड़ा हुआ है, इबादत की हालत में तो इंसान का ढांचा है, मगर उसके तसव्वुरात, उसके ख्यालात कहीं और बाहर है, तो इबादत नहीं रहती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की एक रिवायत है, रावी अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे नमाज से फारिग होते हैं, सलाम फेरते हैं, तो उसके बाद हर एक इंसान के अलग अलग दर्जात होते हैं, अलग अलग मकामात होते हैं। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लम, कोई सुलुस हिस्सा लेता है, नमाज से फारिग होने के बाद कोई से 1/3 मिलता है, किसी इंसान को आधा सवाब मिलता है, किसी को खुमुस मिलता है, किसी को सुमन मिलता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लम फरमाती, कोई इंसान 50% लेता है, कोई 40% लेता है, कोई 30% लेता है, यहां तक कि कोई 10% लेकर नमाज से फारिग होता है। नमाज तो सब एक साथ अदा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कहे तो सारे लोग एक साथ थे, सलाम फिर रहे तो सारे लोग एक साथ फिर रहे हैं, मगर फिर भी कहे उनके दर्जात अलग अलग हैं। कोई आखिरकार वो 10% भी लेकर वो नमाज से फारिग होता है। क्या वजह यही है कि एक सुई नहीं, पूरा खुशू खुजू नहीं है, पूरी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। जो जितनी तवज्जो के साथ पढ़ता है, जो जितना दिल दिमाग हाजिर रख के नमाज अदा करता है, इबादत करता है, उतना ही उसे अजर और सवाब दिया जाता है। हाज़रीन, अगर बंदा कोई इंसान एक इंसान से बात कर रहा है और बात करने के दरमियान मैं फोन पकड़ के खड़ा हो जाऊं, सामने वाला मुझसे बात कर रहा है, मैं फोन में देख रहा हूं, उसकी बात को भी सुन रहा हूं, मैं जवाब भी दे रहा हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा? ठीक है, आप मसरूफ है, बाद में मिलता हूं, चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि मुझे नजरअंदाज कर रहा है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, मुझे एक खास नजर से नहीं देख रहा है, इग्नोर करके बात कर रहा है, पूरी तवज्जो मोबाइल फोन में है। वो इंसान सामने वाले को देखता तक नहीं है, बस सवाल का जवाब देते जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है। तो सामने वाला इंसान उसे बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो फोन में है। तो जब सामने वाले को तवज्जो ना देने की वजह से वो इंसान बेजार होके चले जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़े होते हैं और बेतवज्जोही के साथ, दिल दिमाग हाजिर नहीं, गायब होकर खड़े होते हैं, तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा, कैसे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, कैसे अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल सवाब अता करेगा। यही तो बात है कि जब बंदगी के लिए तुम खड़े हो जाओ, इबादत के लिए तुम तैयार हो जाओ, तो पूरी यकसुई के साथ खड़े हो जाओ।
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ تم نمازوں کی پابندی کرو. ایک تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرو. تم نماز کو اس کے اوقات میں پڑھو, نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھو. یہ نمازوں کی حفاظت ہے, اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو, ثواب مکمل حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کے اندر بے توجہی اختیار نہ کرو, لاپرواہی کے ساتھ تم عبادتیں نہ کرو, لاپرواہی کے ساتھ تم نماز کی پابندی نہ کرو. کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی پابندی کرو, حفاظت کرو. پہلے ایسا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے بات چیت کرنے کی اجازت تھی. جب شروع اسلام میں حکم آیا نماز کے دوران بات چیت ہو سکتی تھی. پیچھے آنے والا انسان نماز میں کھڑے ہوئے انسان سے پوچھ لیتا بھائی صاحب کتنی رکعت چل رہی ہے, کتنی رکعت ہو چکی ہے. یہ بات چیت کرتے تھے پہلے, جائز تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے توجہی اختیار ہونے والی چیز کو بھی ختم کر دیا. نماز میں اگر بات چیت ہونے لگی تو انسان کا ذہن ہٹ جائے گا. وہ انسان جو پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ توجہ ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم کو بھی کینسل کر دیا. آج کے بعد سے نماز میں بات کرنا بھی منع ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور نماز پڑھو تو پوری یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی منع کرتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں اوپر دیکھنا, ادھر آزو بازو دیکھنا منع ہے, منع ہے. پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کو بھی منع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ نمازیں ایسی چیز ہیں, انسان کی برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے. یہ انسان کو برائیوں سے نکال کر نیک راستے پر ڈالنے والی چیز ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نمازیں منکرات سے آپ کو دور کر دیتے ہیں, برائیوں سے دور کرنے والے ہیں, فحشاء سے دور کرنے والی چیزیں ہیں نماز. اور آج سوال یہ ہے کہ جب نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہم سے برائیاں نہیں جا رہی ہیں تو کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے تو کیا مطلب؟ کسی عالم نے بہترین جواب دیا تھا جب کسی انسان کو نماز کے بعد سکون حاصل نہ ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ نماز سکون سے پڑھے. تو انسان کو چاہیے کہ نماز جتنی توجہ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ پڑھتا ہے اتنے ہی اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں. ایک انسان دیکھیے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں, برائیوں میں دلچسپی ہے, گانا سننا ہمیں پسند ہے, قرآن سننا ہمیں پسند نہیں, گانے گانا ہمیں پسند ہے, قرآن پڑھنا ہمیں پسند نہیں, عیش کرنا مزہ کرنا ہمیں پسند ہے, نماز پڑھنا ہمیں پسند نہیں, دل نہیں لگتا ہے. ایک یاد رکھو جب انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو یہ ساری عبادتیں اسے برا لگنے لگتی ہیں. عبادتوں میں اس کا من نہیں لگتا جب اس کے اندر دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں, جب اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے, جب ایک انسان بخار میں ہوتا ہے تو اس کا منہ کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے. اسے جو اس کا من پسند کھانا بھی رکھ دو اس کے سامنے, فرائی کردہ آئٹم بھی رکھ دو اس کے سامنے, وہ کڑوا کڑوا لگتا ہے. یہاں تک کہ بیوی بچے بھی اسے اچھے نہیں لگتے, چڑچڑاپن لگتا ہے. بیماری کی حالت میں کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. جب وہی اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے, بیماری کی حالت میں کیا نہیں کرتا, نہ دوائیوں کو چھوڑتا ہے, نہ بیوی کو چھوڑتا ہے, نہ بچوں کو چھوڑتا ہے, نہ کھانا چھوڑتا ہے. کھاتا بھی ہے لیکن اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے نا, صحت مند ہو جاتا ہے تو اسے کھانا بھی اچھا لگتا ہے, بیوی بھی اچھی لگتی ہے, بچے بھی اچھے لگتے ہیں. ویسے ہی ہے جب انسان کا دل بیمار ہو جائے نا اسے کوئی عبادت اچھی نہیں لگتی, پھر بھی کرنا چاہیے, پھر بھی کرنا چاہیے. جب دل بیماری سے ختم ہو جائے گا اور دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, گناہوں سے دور ہو جائے گا, پھر اسے ہر عبادت میں لذت محسوس ہوگی اور ہر عبادت میں اسے مزہ لگنے لگے گا, ہر عبادت میں اسے دل لگ جائے گا.
اور جو یہ لوگ کہتے ہیں گناہوں میں بڑا مزہ آتا ہے, عبادت میں کوئی مزہ نہیں, ارے تم نے تو صرف گناہوں کا مزہ چکھا ہے, صرف تمہیں گناہوں کا مزہ معلوم ہے, نیکیوں کا مزہ معلوم نہیں, عبادتوں کا مزہ معلوم نہیں. ایک انسان صرف دال کھانا کھا رہا ہے, صرف دال کھانا اس کی زندگی میں, تو کیا سمجھے گا دال کھانا سے بہتر کوئی اور فوڈ نہیں, دال کھانے سے بہتر کوئی اور چیز مزہ نہیں. جب اس کے بعد اس کے سامنے بریانی رکھی جاتی ہے, اس کے بعد مرغ مسلم رکھے جاتے ہیں, فرائی کردہ آئٹم رکھے جاتے ہیں, تب معلوم ہوتا ہے ارے دال کھانے سے بڑھ کر کوئی اور بھی مزہ ہے. تو انسان صرف گناہ کر رہا ہے. کبھی تو عبادت کے راستے پہ آ کے دیکھ, کبھی تو بندگی کے راستے پہ آ کے دیکھ, کبھی تو اللہ کے راستے میں آ کے دیکھ, کبھی اللہ کے راہ میں تو نے نکل کے دیکھ, کبھی تو اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کے تو دیکھ کتنا مزہ ملتا ہے. اللہ کے سامنے سر پیشانی جھکانے کا کیا مزہ ہے, تجھے کیا معلوم تو نے ایک طرفہ مزہ چکا ہے, دوسرے طرف کا مزہ نہیں چکا ہے. حاضرین, یہی بات ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھنی ہے کہ انسان کو عبادت میں من کیوں نہیں لگتا, عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا. آئیے چند اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان معبود سے محبت کرنا چھوڑ کر عبادت سے لو لگانا چاہتا ہے, معبود کو چھوڑ کر عبادت میں دل لگانا چاہتا ہے. ارے جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے پہلے اس سے تو محبت کر, معبود سے محبت نہیں. معبود کون ہے اسے پہچانا بھی نہیں, اس کی عبادت کرنے میں لگ چکا ہے, تو پھر تجھے اس کا مزہ ملے گا بھی نہیں اور تجھے اس میں دل لگے گا بھی نہیں. جس معبود کی تو عبادت کر رہا ہے اس کی محبت تو پیدا کر, اس سے دل تو لگا, اسے پہچان تو لے وہ آخر کون ہے. وہ انسان جو شرک میں, بدعات میں, خرافات میں, وسیلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کا تو رشتہ اللہ سے بہت کمزور ہے. شرک میں, بدعات میں, وسیلے میں جو لگے ہوئے ہیں, یہ بیماری جن کو لگی ہوئی ہے, اللہ سے ان کا رشتہ بڑا کمزور ہے, اس لیے کہ وہ اللہ سے نہیں کسی اور کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اور مانگنے والے یا تو یہ سمجھ رہے کہ تو یا تو یہی دیں گے یا تو دلوائیں گے. دینا دلوانا یہ دونوں عقیدے غلط ہیں. لہذا مانگنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے جب تجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑے, کسی چیز کی سوال کرنے کی ضرورت ہو, کوئی حاجت ہو, تو مجھ سے مانگ, میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا الى السماء الدنيا, اللہ ہمارا پروردگار آسمانی دنیا میں آتا ہے کل لیلہ, ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں تشریف لاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو پورا کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں, ہے کوئی پوچھنے والا میں اس کی حاجت و ضرورت کو پوری کروں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اپنے بندوں سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رشتہ جوڑنا چاہیے. جو انسان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے پھر اس کی بندگی میں لگ جائے تو وہ دل بندگی میں نہیں لگتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے رب سے محبت جوڑو. اسی لیے آپ نے لیلا مجنوں کی کہانی سنی ہوگی, اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. لیلا اور مجنوں کے تعلق سے, لیلا کا بڑا دیوانہ تھا. تو جب بھی مجنوں کے بارے میں لکھا گیا ہے صرف وہ اپنی لیلا سے محبت نہیں, اس لیلا کی گلی میں رہنے والے کتوں سے بھی محبت کرتا تھا وہ. اور یہاں تک کہ اشعار میں یہ بھی لکھا گیا ہے جس لیلا کی گلی سے گزرتا تو اس گلی کی دیواروں کو بوسہ دیتے ہوئے جاتا تھا وہ. کیوں؟ اس کی دیواروں سے اسے کوئی محبت نہیں تھی, ان کتوں سے کوئی محبت نہیں تھی, صرف اس وجہ سے کہ اس گلی میں میری لیلا رہتی ہے. اللہ
وہ لیلا کی وجہ سے پوری گلی اور محلے کو محبت کرتا تھا، اس کی گلی کے ہر دیوار سے اسے محبت تھی۔ یہاں لیلا مجنوں کی کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، وہ لیلا کی وجہ سے ساری چیزوں سے محبت کرتا تھا۔ ویسے ایک انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو اللہ کی ہر بندگی سے محبت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو، اللہ کی ہر بندگی سے تمہیں محبت ہو جائے گی، اللہ کی ہر عبادت سے تمہیں محبت ہو جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے، معبود سے محبت پیدا کرے، خود بخود عبادتوں میں دل لگ جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ اے بلال اذان دو، تم نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی میں ہر ایک دل لگا کر عبادت کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو آپ کے سامنے رکھ دی، معبود سے محبت کر لو، عبادتوں میں دل لگ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز کے اندر، نماز میں جو نماز سے پہلے کے سنن و اذکار اور نماز کے بعد جو نوافل و اذکار رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سسٹم اس لیے رکھے ہیں کہ اصل نماز کی حفاظت ہو۔ فرض نماز میں پوری توجہ لانے کے لیے، پوری خشوع و خضوع لانے کے لیے، پورا من دل لگا کر نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے سنتیں ذکر کیے ہیں، نماز سے پہلے کچھ اذکار رکھے ہیں، نماز کے بعد کچھ سنن و نوافل ہیں اور اس کے اذکار ہیں، تاکہ انسان جب آ کر نماز پڑھتا ہے تو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ صرف فرض نماز پڑھ لی اور بھاگ نکل پڑے۔ فرض نماز اقامت کے قریب آئے یا اقامت ہوتے وقت آئے اور پھر جیسے ہی سلام پھرتے فوراً اپنی مسجد کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ کہاں سے خشوع و خضوع باقی رہا؟ کہاں سے؟ جب انسان مسجد کو آتا ہے، جہاں سے آیا ہے اس کے خیالات لے لے کر آتا ہے، اور جب نماز میں کھڑتا ہے وہی خیالات اسے دوہراتے رہتے ہیں، وہاں ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا کر رہا تھا، میں ایسا بھی چھوڑ کے کام آیا ہوں۔ اور پھر جب وہ سلام پھرتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں یہ خیال چلتے رہتا ہے، ابھی مجھے جب سلام پھریں گے امام صاحب مجھے فوراً نکلنا ہے، فوراً مجھے چھوڑ کے میرے کام کی طرف جانا ہے، میری تجارت کی طرف جانا ہے، میرے کام کی طرف جانا ہے، میری ڈیوٹی کی طرف جانا ہے۔ انسان کو صرف دونوں طرف سے خیالات گھیر لیتے ہیں۔ نماز کو آ رہا ہے تاخیر سے، وہ خیالات لے کے آتا ہے جہاں سے آیا ہے۔ نماز سلام پھرتے ہی نکلنا ہے، وہ اس خیالات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے فوراً یہاں سے نکل کر جانا ہے۔ تو حاضرین، دوسرا سبب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت میں بات نقل کرتے ہیں کہ منافق کی نماز ہے وہ، منافق کی نماز ہے وہ جو آخری وقت میں آتا ہے، سورج غروب ہونے کے وقت میں آتا ہے اور مرغی کی طرح کوے کی طرح ٹھونگ مار کے نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نماز کو صرف ٹھونگ مارنے کی طرح پڑھتا ہے، سنت نبوی کی طرح ادا نہیں کرتا۔ انسان فوراً نمازیں ادا کر کے نکل پڑتا ہے اپنے کام میں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہ لگنے کی اور عبادتوں میں دل نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے تاخیر سے آنا اور جلد جانے کی فکر کرنا، تاخیر سے آنا اور جل جانے کی فکر کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں ہمیں من نہیں لگتا۔ اس لیے کہ جب آتے ہیں وہی خیالات، وہی فکر چلتے رہتی ہیں، وہی خیالات ہمارے نماز میں گھومتے ہیں، عبادت میں گھومتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بندگی خراب ہونے لگتی ہے اور آتے آتے ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان عبادات کے اندر جو معنی مفہوم ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے انسان، دیکھو ہم عرب نہیں ہیں، اجمی لوگ ہیں، ہم عرب تو نہیں ہیں، اجمی لوگ ہیں کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن عربی نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو مکمل عربی میں ہوتی ہے، اور عربی کی جو عبارت پڑھی جاتی ہے اس عبارت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہمیں خود پتہ نہیں، تو نماز میں کیسے من لگے گا، کیسے شوق پیدا ہوگا، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنا چاہیے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. نماز میں ایک ایک چیز کو تم سمجھنے کی عادت ڈالو، دھیرے دھیرے تمہیں پوری نماز سمجھ میں آئے گی. یہ اگر سمجھ جاؤ گے نا عربی عبارت کیا ہے، اور نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے، نماز میں کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے، نماز میں صرف 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کو سمجھ لو گے کامیاب. نماز میں 3 چیزیں ہیں بس. ایک ہے تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 3 چیزیں ہیں تکبیرات میں. اور دوسری چیز ہے اذکار، دعائیں جو ذکر کر رہے ہیں، سجدے کی دعا، رکوع میں جانے کی دعا، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کوئی بڑی نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نماز میں. بس اگر آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے، دعاؤں کا ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے، پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے قرآن میں سورہ فاتحہ اور چند چھوٹی سورتیں. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد آپ کو جتنی چھوٹی سورتیں آتی ہیں نا، بس ان چھوٹی سورتوں کا دھیرے دھیرے ترجمہ معلوم کر لیجئے. ان 3 چیزوں کو آپ معلوم کر لیے نا، پوری نماز آپ کو ترجمے کے ساتھ آ گئی. اور اس کے بعد دیکھو نماز میں پڑھنے کا، لذت حاصل کرنے کا کیسے مزہ ملے گا، کیسے نمازوں میں دل لگ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کے پڑھو. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ معنی مفہوم کو سمجھ کے پڑھو، لذت ملے گی، مٹھاس ملے گی، اور تمہارا شوق بنے گا، تمہارا دل لگ جائے گا. تو انشاءاللہ تکبیرات، اذکار و دعائیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ چند چھوٹی سورتیں، ان تینوں کا ترجمہ اگر ہم چند دنوں میں سیکھ لیں گے، پھر عبادتوں میں بڑا مزہ ملے گا، لذت مل جائے گی. انشاءاللہ اس کی کوشش کیجئے. نمبر 4 جو عبادتوں میں دل نہیں لگتا وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہشات بڑھ جاتے ہیں. جب نفسانی خواہشات بڑھ جاتے ہیں تو انسان کا دل عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کا دل نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. واللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا اور نیک صالحین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. جو اس کے بعد آئے، انبیاء کے بعد، نیک لوگوں کے بعد جو آئے، انہوں نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر خواہشات پیدا ہو گئے. خواہشات کی اتباع کرنے لگے، نفس کی پوجا کرنے لگے، نفس کے اوپر چلنے لگے، نفسانی خواہشات پہ عمل کرنے لگے، تو جس کی وجہ سے ان کی عبادتوں سے وہ دور ہو گئے، وہ نمازوں سے دور ہو گئے، وہ عبادتوں سے دور ہو گئے. تو ہمارے اندر بھی اگر خواہشات جنم لینے لگیں گی تو عبادت سے دل اچاٹ ہو جائے گا، دل مایوس ہو جائے گا، دل ہمارا مڑ جائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ خواہشات کو کچلنے کی کوشش کریں. کسی سلف سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، میں کیا کروں، اس کا علاج بتائیے. تو اس عالم نے کہا، سلف نے کہا کہ دیکھو تم بس اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. جب تمہاری نگاہیں ہر طرف ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے گی، جہاں تمہاری نگاہیں خواہشات پہ پڑنے لگیں گی، دل میں وہ خواہشات بھرتے جائیں گے اور وہ دل تمہاری عبادتوں سے غافل ہوتا جائے گا، وہاں تمہارا من نہیں لگے گا، عبادتوں سے تم غافل ہونے لگو گے. لہذا تم نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو. دوسری جگہ اس آیت میں آپ سمجھے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خواہشات کو دور کرنے کا جو راستہ علاج بتایا ہے وہ بھی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز نماز ہے.
तुम कसरत से नमाज पढ़ते रहो, धीरे धीरे तुम्हारी ख्वाहिशात भी कुचल जाएंगे, ख्वाहिशात दूर हो जाएंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में इलाज बताए हैं। और इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि नमाज के जरिए से ख्वाहिशात को दूर करें, नमाज के जरिए से गुनाहों को दूर करें, वरना ये गुनाह इंसान को नमाज से दूर कर देंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जब किसी बंदे के, इंसान के दिल में ख्वाहिशात जन्म लेने लगे और ख्वाहिशात बढ़ने लगे, तो फिर याद रखो इबादतें उसके लिए बोझ बन जाएंगी, उसके लिए बोझ बन जाएंगी। तो लिहाजा ख्वाहिशात को कुचलना ये नमाज के जरिए से है। नमाज जितना पढ़ोगे उतना तुम गुनाहों से दूर रहोगे, वरना फिर यही चीज तुम्हें गुनाह, नमाजों से, इबादतों से गाफिल करके छोड़ देंगी। नंबर 5, पांचवा सबब यह है कि इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा दुनिया और माल की मोहब्बत पैदा हो जाए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि दिल, इंसान का दिल एक प्याला है, इसके अंदर या तो अल्लाह की मोहब्बत समा सकती है या तो दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो सकती है। दोनों मोहब्बत एक जगह जमा हो नहीं सकते। अल्लाह की मोहब्बत होगी दिल में या तो फिर दुनिया की मोहब्बत होगी, दोनों मोहब्बत दिल में नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि अगर माल तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए कोई बुरी बात नहीं, माल तुम्हारे जेब में आ जाए कोई बुरी बात नहीं, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए कोई बुरी बात नहीं। जब ये माल, ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाए, यहीं से मसला पैदा हो जाता है, यहीं से मसला पैदा हो जाता है। अगर उसके अंदर मोहब्बत पड़ गई, अगर माल की, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई, फिर वहां से तुम अल्लाह से गाफिल हो जाओगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तईश अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, कहा ये तो दीनार और दिरहम के पुजारी हैं, जो दुनिया और माल के पीछे लगे हुए हैं, बंदगी को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, ये दुनिया के पुजारी हैं, ये माल के पुजारी हैं, ये दिरहम और दीनार के पुजारी हैं, ये उसके गुलाम हैं, ये उसकी पूजा करने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो लिहाजा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत इंसान के दिल में जब पैदा हो जाएगी और माल की मोहब्बत इंसान के दिल में जगह ना पाए जाए, तो फिर इंसान का दिल ऑटोमेटिक इंसान की इबादत, अल्लाह की बंदगी में, इबादत में लग जाएगा, मन उसके अंदर लगना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। उसके बाद छठा सबब यह है हराम रोजी, हराम कमाई। एक इंसान हराम कमाता है, हलाल नहीं कमाता, यह हलाल हराम में कोई फर्क नहीं करता, कोई तमीज नहीं करता, जो आया उसे समेट लेता है, जो आया उसे समेट लेता है। माल की हिरिस में, दुनिया की हिरिस में हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, और उसके बाद वो इंसान इबादत करना चाहेगा तो भी मन नहीं लगेगा, इसलिए कि उसका जिस्म हराम के पैसों से पल रहा है, इसलिए कि वो हराम से परवान चढ़ रहा है, हराम रोजी से उसका जिस्म पल रहा है। वो इबादतों का शौक उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता, अगर वो इबादत कर लेगा तो कबूल नहीं होती। इसलिए चाहिए हलाल और हराम में तमीज करे, हलाल कमा कर हलाल खाए, अल्लाह तबारक व तआला इबादत की तरफ दिल लगेगा, अल्लाह की बंदगी की तरफ दिल लगेगा। और सातवां सबब यह है कि बुरी सोहबत, बुरे दोस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरउ अला दीन खलीलिही फल्यंजुर मन युखालिल। तुम देखना चाहते हो कौन किसके मजहब पे है, तो उसके दोस्त को देख लो, इसलिए कि वो उसके मजहब पे होता है। एक इंसान, उसकी आदत कैसी है, उसकी फितरत कैसी है, वो कैसे मिजाज का है, देखना चाहते हो तो देख लो उसके दोस्त को, इसलिए कि वो दोस्त के मजहब पे होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मालूम हुआ अगर हमारे अच्छे दोस्त थे तो हमारे अंदर भी अच्छी आदतें आएंगी, अगर हमारे दोस्त बुरे हुए तो हमारे अंदर भी बुरी आदतें आएंगी। इसीलिए इमाम अहमद बिन हर्ब से ये बात मनकूल है, वो कहते हैं कि मैंने 50 साल इबादतें की, कोई लज्जत नहीं मिली,
50 साल इबादतें की, कोई मन नहीं लगा मुझे, 50 साल इबादतें की, कोई लज्जत मिठास महसूस नहीं हुई। लेकिन जब मैंने 3 चीजों को छोड़ दिया, उसके बाद मुझे इबादत का मजा लगा, मुझे इबादत में अच्छा मन लगने लगा, इबादत में दिल उस वक्त लगा जब ये 3 चीजों को मैंने छोड़ दिया। सबसे पहली चीज ये है कि मैं लोगों को राजी करना छोड़ दिया, हक बात बोलना शुरू कर दिया। लोगों को राजी करना, पहले क्या करता था, चापलूसी करता था, लोगों को राजी करता था, अल्लाह को नाराज करता था मैं, और हक बात नहीं बोलता था। लोगों के सामने कॉम्प्रोमाइज करना, उनको मीठी बातें करना, चिकनी चपेटी बातें करना, यह सब होता था। जब मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया और हक बात बोलना शुरू कर दिया, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दिया, बुरे दोस्तों को छोड़ दिया। अल्लाह वाले लोगों से मैंने सोहबत इख्तियार की, नेक लोगों से मैंने सोहबत इख्तियार कर ली, फिर उसके बाद बुरे दोस्तों को छोड़ दिया। तीसरी चीज यह है कि मैंने दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी और आखिरत की मोहब्बत अपने दिल में बसा ली। ये 3 चीजें मेरे पास इख्तियार करने के बाद इबादतों में ऐसे मन लगा, ऐसा दिल लगा कि इबादतों में बड़ा मजा आने लगा, बड़ी मिठास महसूस होने लगी। हाजिरीन, ये 7 असबाब मैंने आपके सामने बयान किए। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अपने उलमा के पास बैठता, जब मैं आलिमों के साथ बैठता, मेरा ईमान इतना ताजा, इतना मजबूत हो जाता, इबादत करने में इतना मजा आता। 1 महीने तक भी अगर मैं अपने आलिमों से, अपने असातिज़ा से मिल बैठकर आता तो ईमान इतना मजबूत होता कि 1 महीने तक वो लज्जत को महसूस करता था। अल्लाह अकबर। ये असलाफ की जिंदगियां हैं। ये कुछ 7 असबाब मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अगर इनमें से कोई एक सबब भी अगर पाया जाता है तो इंसान को इबादतों में मजा नहीं लगता और वो इंसान इबादत करना नहीं चाहता। जो भी बंदगी से दूर है, नमाजों से गाफिल है, अल्लाह की बंदगी से गाफिल है, या तो समझ जाओ या तो वो बुरी लोगों की सोहबत में पड़े हुए हैं, बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, उनके अंदर दिल की बड़ी बीमारियां हैं, उनके अंदर गुनाह गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह के आदि बन चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, या तो वो हराम रोजी खा रहे हैं, हराम रोजी खा के पल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि उनके अंदर सिर्फ दुनिया की, माल की लालच हिर्स है, उनको अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं है, या फिर ऐसा है फिर उनके अंदर अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की मारिफत नहीं, वो सिर्फ इबादत की तरफ देखना चाहते हैं, अल्लाह को पहचाने तक नहीं। तो फिर ऐसे लोगों के अंदर समझ लो, जो इबादत नहीं कर रहे, उनके अंदर ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, लिहाजा उस बीमारी से बचना चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये जो दिल ना लगने की असबाब हमने बयान किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस तमाम आयब से पाक होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हुए, अल्लाह को पहचानते हुए, अल्लाह की बंदगी में दिल लगाने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद में खरे उतरने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जब तक जिए हालत तौहीद में जीने की तौफीक नसीब फरमाए, जब हमारा इंतकाल हो तो हालत तौहीद में इंतकाल होने की तौफीक नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम बर्रुफ रहीम व रब्बुल हलीम।